حضرات مکرم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی وہی کام کیا جو رضائے مصطفیٰ کا کام تھا۔ آپ نے اگر کتابیں لکھی تو رضائے مصطفیٰ کے لیے لکھی، آپ نے اگر تقریریں کی تو رضائے مصطفیٰ کے لیے کی، آپ نے اگر بد مذہبوں کا رد کیا تو رضائے مصطفیٰ کے لیے کیا، آپ نے اگر بد مذہبوں سے مناظرے کیے تو رضائے مصطفیٰ کے لیے کیے۔ آپ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور رضائے مصطفیٰ کا جو کام ہے حقیقت کے اندر وہ رضائے خدا کا کام ہے۔ اسی لیے میرے امام نے خود کہا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن میرے امام کی نظریں یہ دیکھ رہی تھی کہ ساری زندگی میں نے جو رضائے مصطفیٰ کا کام کیا ہے وہ تنہا احمد رضا نے کیا ہے۔ اس دور میں میرے جانے کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر کوئی تنہا بندہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان تمام فرقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عملی فتنے بھی ہیں، اعتقادی فتنے بھی ہیں، سماجی فتنے بھی ہیں، معاشرتی فتنے بھی ہیں، اور سیاسی سطح پر بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے بعد میں کوئی تنہا احمد رضا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنہا ساری زندگی خود کام کرتے رہے، لیکن آپ کو جب یہ احساس ہوا میرے بعد میں رضائے مصطفیٰ کا کام کیسے ہوگا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ رضائے مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے احمد رضا کی جگہ میں احمد رضا کے چاہنے والوں کی ایک ٹیم ہونا چاہیے جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے رضائے مصطفیٰ کا کام کرے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضائے مصطفیٰ کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال کے اندر یعنی ربیع الاخر کے مہینے میں آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد قائم کر کے اس انداز کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا جس پلیٹ فارم پر علماء اہل سنت اکٹھا ہو کر وہ خدمت انجام دے جو خدمت تنہا امام احمد رضا اپنی ساری زندگی کے اندر انجام دیتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کو کس حالت میں اور کن حالات کے اندر قائم کیا تھا۔ سید ایوب علی کا جو بیان ہے وہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سید ایوب علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کو جب پامال کیا جا رہا تھا، جس اسلام کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اس وقت میں اسلام آواز دے رہا تھا۔ اس آواز پر اگر کسی نے لبیک کہا ہے تو لبیک کہنے والی جماعت کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ ان حالات کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کو جب قائم کیا، اس زمانے میں کون سے فتنے تھے آپ اندازہ کریں، اور اس زمانے کے اندر کون سے فتنے پائے جاتے۔ جب ان دونوں کو آپ میچنگ کر کے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے کل جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت تھی ویسے ہی آج بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں پر عملی فتنے تھے وہیں پر بڑے بڑے اعتقادی فتنے بھی تھے، وہابیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، اسی طرح غیر مقلدیت کا فتنہ، نام نیاز سیاسی نیتاؤں کا فتنہ، متصوفہ کا فتنہ، اسی طرح شریعت اور طریقت کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ان ڈھونگی باباؤں کا فتنہ، نہ جانے کتنے ایسے فتنے تھے جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر اٹیک کرتے تھے۔ اگر ان فتنوں کا پورا منظر نامہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آج کے دور کے اندر جو فتنے پائے جاتے ہیں ان فتنوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن حالات میں جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم کیا گیا تھا، آج ان حالتوں کو دیکھ کر کے کیا جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے؟ وہابیت کل بھی تھی آج بھی ہے، رافضیت کل بھی تھی آج بھی ہے، تفضیلیت کل بھی تھی آج بھی ہے، نیچریت کل بھی تھی آج بھی ہے، قادیانیت کل بھی تھی آج بھی ہے، نام نیاز جھوٹے صوفی کل بھی تھے آج بھی ہے۔ ایسے جھوٹے نیتا جو قرآن و سنت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے وہ کل بھی تھے آج بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر جو فتنوں کا سیلاب تھا اس کے اندر کمی نہیں ہوئی ہے اور اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو جیسے کل جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت تھی ویسے ہی آج بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جماعتیں تو بہت
بہت ہیں, تنظیمیں تو بہت ہیں, تحریکیں تو بہت ہیں, آخر جماعت رضائے مصطفیٰ ہی کی کیوں ضرورت ہے؟ دوسری تحریکیں بھی تو کام کر رہی ہے, دوسری تنظیمیں بھی تو کام کر رہی ہے, آخر جماعت ہی کا نام بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ آج کی اس محفل کے اندر میں اس فرق کو واضح کرنا چاہوں گا. تحریکیں کل بھی تھی, آج بھی ہے, تنظیمیں کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور بہت سارے لوگ میدان میں کل بھی کام کر رہے تھے, آج بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم کی ضرورت فتنوں کے اس دور کے اندر کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, جتنی تحریکیں ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, وہ سب کی سب تنظیمیں اور تحریکیں اگر قائم کی گئی ہیں تو غلامان رضا کی قائم کی ہوئی ہے. رضائے مصطفیٰ ان تمام تنظیموں کے آقا امام احمد رضا کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے. اور عزیزان مکرم, اب اگر کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو زیادہ تر عمل پر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے, بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو سنتوں پر فوکس کرتی ہے, بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو غیر سیاسی کہہ کر کے دینی معاملات کو بھی سیاسی کھاتے میں ڈال دیتی ہے. اگر اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی. اور سب سے بڑا جو بنیادی پوائنٹ ہے, جو اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ جہاں عملی میدان میں کام کر رہی ہے, وہیں پر جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو فوکس ہے وہ اہم چیز پر ہے. اور اہم چیز کیا ہے؟ عقیدے کی حفاظت کرنا, ایمان کی حفاظت کرنا. عزیزان مکرم, جن لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اگر میں چند جملوں کے اندر ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھانا چاہوں تو آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جسے دنیا کی ساری دولتیں دے دی گئی, تندرستی دے دی گئی, حسن و جمال دے دیا گیا, پوری دنیا کی بادشاہی دے دی گئی, لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, غریب ہے, اپائج ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے, لیکن اس کے پاس میں ایمان کی دولت ہے, تو سمجھ جائیں کہ اس کے پاس میں سب کچھ ہے. اس لیے کہ ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اگر آسانی سے آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت کو ہم تک پہنچانے کے لیے 2-4 نہیں, کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. اور آج اسی ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے کتنے لوگ مارکیٹ کے اندر لانچ کیے گئے ہیں, اگر ان کا آپ جائزہ لیں گے. اس سے پہلے بھی بہت سارے فتنے اٹھے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے گمراہ لوگ میدان میں آئے ہیں, لیکن جب سے میڈیا, الیکٹرک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے فتنوں کا دروازہ کھل گیا ہے. میرے آقا کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا, میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں پر ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے اترا کرتے ہیں. اور ایک موقع پہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, فتنے یکے بعد دیگر آئیں گے جیسے دھاگا ہو, اس میں موتی پرے ہوئے ہو اور دھاگا ٹوٹ جائے تو فتنے پھیل جاتے ہیں, ایسے ہی فتنے ایک کے بعد ایک نازل ہوں گے. آج ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک فتنہ لانچ کیا جاتا ہے. فتنے کن کن ناموں سے مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں, کبھی گمراہ فرقوں کے نام سے, وہابیت, نیچریت اور چکرالویت, قادیانیت اور جھوٹی مولائیت کے نام پر فتنوں کو لانچ کیا جاتا ہے. کبھی ذاکر نائک کے نام سے, کبھی انجینئر مرزا کے نام سے, کبھی فرحت ہاشمی کے نام سے, کبھی جاوید غامدی کے نام سے, میں کتنے نام بتاؤں, ویسے ناموں کے ساتھ میں فتنوں کو لانچ کیا جا رہا ہے. اور ان فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر اٹیک کرنا. انہیں سیٹلائٹ دیا جاتا ہے, انہیں تمام کی تمام سہولیات دی جاتی ہے, انہیں ایپ بنا کر دی جاتی ہے, انہیں لائبریری دی جاتی ہے, انہیں آزادی دی جاتی ہے, ان کا پورا سپورٹ کیا جاتا ہے. اور ان تمام تر توانائیوں کے ساتھ میں انہیں میدان میں اتارا جاتا ہے. عزیزان مکرم, فتنوں کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں, اگر تمام تفصیلات کو بیان کروں تو لمبا وقت چاہیے. اگر مختصر انداز میں بتاؤں تو بچوں سے لے کر کے بوڑھے تک ہر ایک کو فتنے کا شکار بنایا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کے لیے معلوم ہے کیا کیا جاتا ہے؟ جب ہمارا بچہ جاتا ہے ان کرسچنوں کے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے, اس لیے کہ ہمارا پیسہ تو شادیوں میں خرچ ہوتا ہے, ہمارا پیسہ تو فضول کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے. ہم نے نہ کوئی اسکول بنائے, نہ کوئی ہاسپٹل قائم کیے. ہمارے لوگ جب جاتے ہیں, ہمارے بچے جب جاتے ہیں ان
क्रिश्चियनों के स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए, मिशनरियों के स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए। तो बंबई की सरजमीन पर लोगों ने मुझको बताया, जब हमारे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं और असेंबली में जो दुआएं पढ़ाई जाती है, उन दुआओं के अंदर शिरकिया कलिमात पढ़ाए जाते हैं, उन दुआओं के अंदर कुफरिया बातें पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चों को टूर के नाम पर जब पिकनिक पे ले जाया जाता है तो मंदिरों की सैर कराई जाती है। हमारे बच्चों को बहुत सारे मौकों पर स्कूलों के अंदर देवियों के गलों के अंदर फूल ढलवाए जाते हैं। बताओ हमारे बच्चों का ईमान सलामत रहा कि नहीं रहा? मेरे आका ने फरमाया था, काले टुकड़ों की तरह, काली रात के टुकड़ों की तरह फितने उतरेंगे, उससे पहले नेक अमाल कर लो। बंदा सुबह में मुसलमान होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मुसलमान होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। हमारा बच्चा घर से गया तो मुसलमान था, स्कूल के अंदर जाकर के असेंबली की दुआ पड़ी है तो माअज़ अल्लाह वो इर्तिदाद का शिकार हो गया है। और मिशनरी स्कूलों के अंदर तो हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे पर अटैक करने के लिए मालूम है क्या किया जाता है? छोटे छोटे बच्चे हमारे जब स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल की जो टीचर है बच्चे के बस्ते से उसकी पेंसिल को गायब कर देती है और उसके बाद में कहती है, बेटा अपने खुदा से पेंसिल मांगो, पेंसिल नहीं मिलता है। कहा अपने नबी से पेंसिल मांगो, पेंसिल नहीं मिलता है। उसके बाद में वो टीचर कहती है, ईसा मसीह जो खुदा है उनसे तुम पेंसिल मांगो, तुम्हारा पेंसिल तुम्हें मिल जाएगा। ऊपर छत पर सुराख होता है, पूरी प्लानिंग होती है। बच्चा जब ईसा खुदा कह करके जब अपनी पेंसिल को मांगता है, छत से पेंसिल टपकती है, बच्चे के हाथ में आ जाती है, बच्चा उठ करके जाता है, बच्चे को जहन दे दिया जाता है, तेरी मदद कोई नहीं कर सकता, अगर तेरी कोई मदद कर सकता है तो ईसा खुदा माद अल्लाह तेरी मदद कर सकता है। जब भी मदद मांगना हो ईसा खुदा से मदद मांगना। बच्चा बताओ हमारे बच्चे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और हमारी बच्चियों को देखो जो कॉलेज में जा रही है, आज तालीम के बोतल के अंदर उन्हें किस तरह गुमराहियत का जाम पिलाया जा रहा है। कभी लैपटॉप देकर, कभी स्कूटी दे करके, कभी जो है 5 स्टार होटल का खाना खिला करके उन्हें गुमराहियत का शिकार करके भगवा टेरिफ के अंदर गिरफ्तार किया जाता है और हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकल जाती है। हमारे नौजवानों को देखो जो कल तक सुन्नियों के जलसे में आते थे, सोशल मीडिया पे गए, गुमराह को सुना, बदमज़हब को सुना, मुर्तद को सुना, मुल्हिद को सुना, आकर के एतराज करते हैं। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? जब जवाब उन्हें अच्छे आलिम से नहीं मिल पाता है और आम आलिम उन्हें जब जवाब नहीं दे पाते हैं, वो कहते हैं हमारे सवाल का जवाब नहीं, और वो गुमराहियत के दलदल के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं किन किन फितनों का नाम लेकर के बताऊं? बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर एक को फितने का शिकार किया जा रहा है। अजीजाने मुकर्रम, इर्तिदाद, इल्हाद, गुमराही, बदमज़हबी, कुफ्र और शिर्क का ऐसा माहौल बपा कर दिया गया है। हमारे पास में वोट मांगने के लिए आने वाले नेता जब कोई हिंदुओं का त्योहार आता है तो देवी के गले में जाकर के उनको खुश करने के लिए माला पहनाते हैं और कुफ्र का शिकार हो जाते हैं। जब वक्त आता है तो कुफरिया नारा लगा करके वो कुफ्र इर्तिदाद का शिकार हो जाते हैं। आज कुफ्र इर्तिदाद का दहाना इतना बड़ा हो चुका है, छोटे से लेके बड़े तक हर कोई इसके अंदर गिरफ्तार हो रहा है। बताओ फितनों के इस माहौल के अंदर अगर कुफ्र इर्तिदाद से बचाने के लिए, इल्हाद से बचाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हमें एक तहरीक की जरूरत है, हमें एक तंजीम की जरूरत है। इस जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, कुफ्र और शिर्क से बचाने के लिए और ईमान पर फोकस करने वाली अगर कोई जमात है तो इस दौर के अंदर उस जमात का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा, खलीफा सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं। आज आप कहेंगे कि जब अहले सुन्नत व जमात हक पर हैं तो हमारे लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं और अहले सुन्नत व जमात को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनका जहन साफ करने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपने इल्म पढ़ा होता तो ये सवाल आपके जहन में नहीं आता। क्या आपको नहीं मालूम है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया था, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत के अंदर जमात जाएगी। तो बताओ ये जो गुमराह फिरके बनेंगे 72, क्या हिंदुओं में से बनेंगे, क्या ईसाइयों से बनेंगे, क्या और दिगर किसी दूसरे मजहब से बनेंगे? हरगिज नहीं। ये जो बनेंगे ये अहले सुन्नत व जमात से निकल करके ही बनेंगे। तो जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात को छोड़ करके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ जो छोड़ के जा रहे हैं वो 72 में जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं वो
وہ जहन्नम वालों में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ऊपर चलने वालों सुन्नियों, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का काम करने वाले सुन्नियों, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। जो जा रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और जहन्नम वालों में जा रहे हैं। हम लोग जाने वालों में से नहीं हैं, हम लोग एक जन्नती जमात के अंदर बाकी रह जाने वालों में से है और हमारा नाम भी है अहले सुन्नत व जमात। मेरे इमाम ने कहा था ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मुकर्रम, और एक बात में याद आई, ये भी बताता चलो, ये जो लोग गुमराह हो रहे हैं, गुमराह होने की वजह क्या है? अगर इस पर तफसील से गुफ्तगू की जाए तो अलग से 1 घंटा बात करने की जरूरत है। मैं शॉर्ट के अंदर बताता हूँ। जो लोग गुमराह हो रहे हैं, गुमराहियत की वजह क्या है? गुमराहियत की सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि लोग इल्म दीन हासिल नहीं करते। जब उन्हें इल्म नहीं होता, जाहिल मैदान में आता है और उन्हें गुमराह करके ले जाता है। दूसरी वजह यह है, बदमज़हबों के साथ में बैठने से मेरे आका ने मना फरमाया, खुद भी उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो। हमने हदीस पे अमल नहीं किया बदमज़हबों के, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कोरोना वाले के साथ में बैठ जाए तो उसको कोरोना लगता है ना। आज वही कोरोना जो अकीदे के एतबार से हमारे लोगों को हो रहा है। हमारी लड़कियों ने हदीस मुस्तफा पे अमल नहीं किया, उनको कोरोना हुआ और वो चली गई मुर्तदीन के साथ में। हमारे नौजवानों ने जब हदीस मुस्तफा पे अमल नहीं किया और ये एतकादी बीमारी उनको लगी, वो चले गए गुमराहों के साथ में। तो ये जो बीमारी गुमराहियत की बढ़ रही है, उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है, हम बदमज़हबों के साथ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम उनकी दावत कर रहे हैं, हम उनकी सोहबत इख्तियार कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है, हमने बदमज़हबों से रिश्ता किया। हदीस पाक के अंदर उनसे रिश्ता करने से मना किया गया था। अब जाहिर सी बात है, जब रिश्ता हो जाएगा तो ताल्लुकात होंगे, बातचीत होगी और धीरे धीरे बंदा गुमराहियत के दलदल में गिरफ्तार हो जाएगा। एक आदमी, एक मौलाना साहब थे, उन्होंने गैर मुक़ल्लिद लड़की से शादी की, उलमा ने मना किया, उनसे शादी मत करो। उसने कहा मैं लड़की को सुन्नी बना दूंगा। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था, वो मौलाना साहब सुन्नी वहाबी को मिला करके एक कन्ने के अंदर लग गए। जब बदमज़हबों के साथ में रिश्ता करोगे तो ईमान के ऊपर अटैक होगा। और चौथी बड़ी वजह यह है, हमने उलमा के दामन को छोड़ दिया है। अगर उलमा के साथ में हम रहते ना तो बदमज़हब हमें गुमराह नहीं करता। आपको मालूम है, जब कोई बीमारी फैलती है, जब जरासीम फैलते हैं तो 3 काम करना पड़ता है। पहला काम ये करो, जरासीम से दूर रहो। दूसरा काम ये करो, जरासीम को खत्म करने वाली दवाओं को इस्तेमाल करो। और तीसरा काम ये करो, उन जरासीम से बचाने वाले जो डॉक्टर हैं उनसे राब्ते में रहो। हमने तीनों कामों से परहेज किया। हम ये जो गुमराहियत के जरासीम कीड़े मकोड़ों की तरह मार्केट में घूम रहे हैं, हम उनसे दूर नहीं होते। और जो इल्म जैसी ग़िज़ा है अपने आप को देते नहीं, और जो हमें बचाने वाले डॉक्टर और तबीब उलमाए किराम है, उन उलमा से हम दूर रहते हैं। और नतीजा ये निकलता है, हम इन एतकादी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया था, आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाले बनो, या फिर आलिम की बात सुनने वाले बनो, या फिर आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। अगर 4 में से नहीं बने, 5 में बनोगे तो मेरे आका फरमाते तुम हिलाक हो जाओगे। आज हम जो हिलाक हो रहे हैं ना, उसकी वजह यह है, हमने चारों काम छोड़ दिया और हम गुमराहियत के दलदल के अंदर गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। अजीज़ान मुकर्रम, आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की हम जो बात करते हैं उसकी वजह यही है, फितनों के इस दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अगर फोकस करती है तो किस बात पे फोकस करती है? ये जमात ईमान पे फोकस करती है, एतकाद पे फोकस करती है, अहले सुन्नत के नजरियात पे फोकस करती है। आप बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इन बरेली वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है और दूसरे कामों से ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, ये स्कूल नहीं बनाएंगे, हर वक्त देवबंदियों का रद्द करेंगे, हर वक्त वहाबियों का रद्द करेंगे। मैं कहता हूं तुम अपने ईमान से बताओ, अगर तुम्हारे एक बच्चे के सर में दर्द है और दूसरे बच्चे के पाँव में दर्द है, तीसरे बच्चे के पेट में दर्द है और चौथा बच्चा है वो सीरियस हो गया, आप सर दर्द वाले को देखेंगे या पेट दर्द वाले को देखेंगे या पाँव दर्द वाले को देखेंगे या जो सीरियस है उसको देखेंगे? आपकी तवज्जो उसकी तरफ होगी जो सीरियस है। अगर बाप से पूछेंगे वो भी तो बेटा है, वो भी तो बेटा है, वो भी तो बेटा है, तो बाप जवाब देगा सर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सीरियस है अगर वो मर गया तो न हाथ पाँव आएंगे, न पाँव काम आएंगे, न सर काम आएगा, उसको बचाना जरूरी है। तो जमात रज़ाए मुस्तफा के जिम्मेदार उलमा भी यही कहते हैं, अगर तुम्हारी तालीम में कमी रह गई, अगर तुम्हारे माल में कमी रह गई, अगर तुम्हारी ताकत में कमी रह गई, उसका इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान और अकीदा चला गया तो न माल काम आएगा, न हुस्न जमाल काम आएगा, न ओहदा काम आएगा, न कुर्सी काम आएगी। लिहाजा जो जरूरी चीज है वो ईमान और अकीदा है, उसी पर फोकस किया जाए। और हमेशा जमात रज़ाए मुस्तफा ईमान और अकीदा
عقیدے کی حفاظت کی باتیں کرتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ کی سربراہی جن اکابرین نے کی ہے، جماعت کے مخالفین کو اگر ان اکابرین کا نام لے کے سنا دوں تو بے ہوش ہو جائیں گے. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے جن اولیاء کرام نے دعائیں دی ہیں، اگر ان کی دعائیں پڑھ کے سنا دوں تو ان کو غش آنے لگ جائیں گے. میں کہتا ہوں کسی جماعت اور کسی تحریک کے سر پر اتنے بزرگوں کا ہاتھ نہیں ہے جتنے بزرگوں کا ہاتھ جماعت رضائے مصطفیٰ پر ہے. اور کسی جماعت اور کسی تنظیم کے لیے اتنے بزرگوں نے دعا نہیں کی ہے جتنی دعائیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے اللہ کے ولیوں نے کی ہے. آپ کو پتا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کی سربراہی کس نے کی ہے؟ ماہرہ مطہرہ کے بزرگوں نے کی ہے. جماعت کی سربراہی آپ کو معلوم ہے کس نے کی ہے؟ حضور حجت الاسلام نے کی ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے کی ہے، حضور شیر بے شاہ سنت نے کی ہے، اسی طرح حضور حجت الاسلام نے کی ہے، حضور اشرفی میاں نے فرمائی ہے. حضور اشرفی میاں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جماعت رضائے مصطفیٰ کی اس پر آشوب دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دور میں جب حضور اشرفی میاں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے دعا کی تھی وہ دور اتنا خطرناک تھا. اگر آج اس دور کے اندر حضور اشرفی میاں ہوتے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے کل سے زیادہ آج جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج فتنے زیادہ ہیں جو اہل سنت کے نوجوانوں کو بگڑ جانا چاہتے ہیں. حضور شیر بے شاہ اہل سنت نے کہا تھا جماعت رضائے مصطفیٰ کے اوپر اعلیٰ حضرت کا خصوصی فیضان ہے. جو جماعت کے خلاف بھوکے گا وہ اپنا منہ لے کر کے رہ جائے گا. جماعت رضائے مصطفیٰ کل بھی کامیاب تھی، آج بھی کامیاب ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا جماعت رضائے مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے. جماعت کا سورج ڈوبنے والا نہیں ہے. کتوں کے بھونکنے سے چاند کی چاندنی میں فرق نہیں پڑا کرتا ہے. عزیزان مکرم، آپ بزرگوں کے کلمات کو اٹھا کر کے دیکھیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں گمراہیت کے دور میں جب لوگ آواز دے رہے تھے کسی جماعت کو تو کوئی اور لبیک کہنے والا نہیں تھا. اگر اس دور میں الحاد اور ارتداد کے دور میں اگر کسی جماعت نے لبیک کہا ہے تو اس جماعت کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. آگے فرماتے جماعتیں بنتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں. جماعت رضائے مصطفیٰ بگڑنے کے لیے نہیں بنی ہے، وہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، آمد حضور قائد ملت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو حضرات ویڈیو بنا رہے وہ اپنا فون اندر رکھ لیں، برائے کرم ویڈیو نہ بنائیں. ویڈیو نہ بنائیں. ہم لوگ فوٹو والے نہیں ہیں، یہ سخت حرام ہے اسلام کے اندر. اگر کوئی بنایا ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، باتیں تو بہت ہیں، میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اصل میں بہت سارے لوگوں کا جو ہے برین واش کر کے انہیں جماعت کا مخالف بنایا جاتا ہے. معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جماعت والے فتنے اٹھاتے ہیں، یہ جماعت والے لڑاتے ہیں، یہ جماعت والے ہر وقت رد کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم جو رد کرتے ہیں نا تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تمہارا ایمان بچانے کے لیے کرتے ہیں. اگر بد عقیدوں کے خلاف ہم بولتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بولتے ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے ہم بد مذہبوں کے خلاف بولا کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے بد مذہبوں کا رد کرنا فتنہ ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کے دیکھ لو. میرے رب نے بھی قرآن میں بد مذہب فرمایا ہے. حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث طیبہ کے اندر بد مذہبوں کا رد فرمایا ہے. ہم کتا تو نہیں کہہ رہے نا، میرے آقا نے تو فرمایا بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں. عزیزان مکرم، صدیق اکبر کا کردار دیکھے. حضرت عمر نے تو بد مذہب کو کان پکڑ کر کے اپنے گھر سے باہر نکالا ہے. حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اگر کوئی بد مذہب آیا ہے 2 دن سمجھانے کے بعد میں اسے قتل کر دیا ہے. حضرت مولا علی کی بارگاہ میں خارجی گمراہ آئے ہیں، آپ نے ان سے جہاد کیا ہے. امام اعظم نے رفیق الاکبر کے اندر بد مذہبوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے دربار میں کوڑے کھا کر کے بد مذہبوں کا رد کیا ہے. امام شافعی
शाफई ने उसूल दीन में किताबें लिखी है तो बद मजहबों का रद्द किया है। इमाम मालिक ने अपनी दरसगाह से जहमिया फिरका जो गुमराह फिरका था उसके मानने वालों को अपनी जमात से निकलवा दिया है। सरकार गौसे पाक ने अपनी किताबों में बद मजहबों का रद्द करके कहा है ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जमात है जो जन्नत में जाएगी, उस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात। फअलल मुमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाआ, मुसलमान पर लाजिम है कि अहले सुन्नत के दामन को मजबूती के साथ में थाम ले। अजीजाने मुकर्रम, अगर कोई आपको ये कहता है ये बरेली वाले उलमा सिर्फ हर वक्त रद्द करते रहते और कोई इस्लाही काम नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उलमाए अहले सुन्नत आपके लिए इस जमाने के अंदर बेहतरीन रहनुमा है। आज बाज़ाब्ता तौर पर ये तहरीक चलाई जा रही है लोगों को उलमा से बरगश्ता किया जाए। क्यों? उलमा मरकज है, जब मरकज टूट जाता है तो फिर अवाम गुमराहियत के दलदल में गिरफ्तार हो जाती है। उलमा हिदायत के तारे हैं, जब तारे बुझ जाते हैं लोग गुमराह होकर के रह जाते हैं। उलमा दीन की निगरानी करने वाले हैं और चोर जब चोरी करता है पहले चौकीदार को निशाना बनाता है। उलमा निगरानी करने वाले हैं, जब भेड़िया हमला करता है तो पहले निगरान पे हमला करता है, उसके बाद में भेड़ियों का उन बकरियों का कोई निगहबान नहीं हुआ करता है। इसी तरह इस दौर के अंदर दीन के अलमबरदार, दीन के चौकीदार, दीन के मरकज, दीन के पावर हाउस, दीन की हिफाजत करने वाले, दीन के निगहबान अगर कोई है तो उलमाए किराम है। आज उलमाए किराम को जो टारगेट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? अगर उलमा को टारगेट नहीं करेंगे तो आज जो सोशल मीडिया पर नए नए चेहरे, कोई टाई लगा करके, कोई जो है वो कोट पहन करके, कोई बूशर्ट पहन करके, कोई जो है वो जूता पहन करके आकर के बैठ जाता है और उसके बाद में लोगों को गुमराह करता है। अगर उलमा के करीब लोग जाएंगे तो उनके जो है वो दामे तस्वीर में कैसे गिरफ्तार होंगे? इसलिए पहले उलमा से दूर किया जाता है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। उस प्लानिंग का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूँ, आप तारीख उठा करके देख ले। लॉर्ड मैकाले ने कहा था अगर मुसलमानों को दबाना है उनको उनके अकाबिरीन की तारीख से दूर कर दिया जाए। सेंट लुइस ने कहा था अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है पुख्ता अकीदे वालों को मुआशरे में पनपने न दिया जाए। 1857 की जंग आजादी के बाद में विलियम राय ने सर्वे करने के बाद में हुकूमत को रिपोर्ट दी थी अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाना है तो उलमा को खत्म किया जाए। रोजाना 500 उलमा को फांसी दी जाती थी। 50,000 उलमा किराम को दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के जहां तक नजर जाती थी फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। आप यहूदी प्रोटोकॉल पढ़ करके देखें, यहूदी प्रोटोकॉल्स के अंदर लिखा हुआ है अगर मुसलमानों को तबाह करना है उनको उलमा से दूर कर दिया जाए। आप तारीख पढ़ करके देखें 18वीं सदी के अंदर अरबों को तबाह करने के लिए हमफरे नाम का जो जासूस निकला था उसने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में लिखा था अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है पहला काम ये करो मुसलमानों का और उलमा का राब्ता खत्म कर दो। और उसके बाद में अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तारीख आपको खुद बताती है जब भी मुसलमानों को बर्बाद किया गया उलमा से दूर किया गया। आप देख ले जंग आजादी में पहले उलमा को शहीद किया गया। रूस का जब इनकलाब आया पहले उलमा और अवाम में दीवार कायम की गई। इसी तरह जब तुर्की का इनकलाब आया तो मुस्तफा कमाल पाशा के जरिए उलमा और अवाम का राब्ता तोड़ दिया गया। जब स्पेन पे कब्जा करने की बारी आई पहले मदरसों पे ताले लगाए गए। आप पूरी तारीख पढ़ करके देख ले अकबरी दौर के अंदर जब मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई तो बाद उलमा किराम को जेल में डाल दिया गया, बाद उलमा किराम को फांसी की सजा दे दी गई, बाद उलमा किराम को मक्का और मदीना हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। जब भी गुमराह फिरका अपने पांव पसारता है पहले उलमा और अवाम के दरमियान एक दीवार कायम करता है और दूसरा काम यह करता है उसके बाद में डॉक्टर को, इंजीनियर को, स्कॉलर को, प्रोफेसर को, दुनियादार टीचर को लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद में उनसे कहा जाता आओ हम तुम्हें दीन बताते हैं। दीन किस चीज का नाम है? उलमा से ताल्लुक गुमराह करने के लिए आ गया। मेरे आका ने क्या फरमाया था? कयामत की निशानियों के अंदर इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, बे इल्म से लोग फतवा पूछेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज मेरे नौजवान मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, मैं बड़ा वाज़ेह पैगाम जमात रज़ाए मुस्तफा के प्लेटफॉर्म से आपको ये देना चाहूंगा। फितनों के इस दौर के अंदर अगर अपना ईमान और अकीदा बचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और दीगर दूसरे जो चैनल है उन चैनलों के ऊपर हर ऐरे गैरे को न सुने। अगर सुनना है तो मरकज के उलमा को सुने।
اگر سننا ہے اہل سنت و جماعت کے علماء کو سنے. یہاں پر ایک بات میں اور کہوں گا, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون سنی عالم ہے اور کون سنی عالم نہیں ہے. تو میں ایک آسان طریقہ اور بھی بتاتا ہوں. ابھی آج یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو بناتے ہیں, تصویر والی ویڈیو, اس کے اندر سنی علماء بھی ہے اور غیر سنی علماء بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو سنی علماء مرکز سے جڑے ہوئے ہیں وہ تصویر وغیرہ کے ساتھ میں ویڈیو پر نہیں آتے ہیں. اگر آپ کے پاس پہچان نہیں ہے تو آسان کام یہ اختیار کرے, آپ ان علماء کو سنیں, مرکز کے ان علماء کو سنیں جو ویڈیو نہیں بناتے ہیں, جو تصویر نہیں بناتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو زیادہ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا, آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. عزیزان مکرم, آج فتنے لانچ کیے جا چکے ہیں اور معلوم ہے لوگوں کو ہوتا کیا ہو, لوگ جاتے اور جا کر کے ہر کسی کو سنتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی دیوبندیوں کے جلسے میں جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی دیوبندی کو اپنے جلسے میں بلائے؟ آج ہو رہا ہے. آپ دیوبندیوں کے جلسے میں نہیں جا رہے, وہاں نہیں جا رہے تو کیا ہوا؟ یوٹیوب پر تو سن رہے نا, آپ ان کو اپنے جلسوں میں نہیں بلا رہے تو کیا ہوا؟ آپ ان کی تقریر سن کر کے ان کو اپنے جلسوں میں مدعو تو کر رہے ہیں, یہ اس سے کم تھوڑی ہے. لہذا فتنوں کے اس دور کے اندر اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں, بے شک بے شک. اس لیے کہ دوسری تحریکوں کی جو باغ ڈور ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ علماء اتنے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے جتنے علماء اہل سنت آپ کو مرکز کے پلیٹ فارم پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ میں آپ کو نظر آئیں گے. جماعت رضائے مصطفیٰ کی باغ ڈور عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے, علماء اہل سنت کے ہاتھ میں ہے. اور علماء حق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فتنہ اٹھتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, عالم پہچان لیتا ہے, اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, یہ بھی فتنہ نکلا تھا کیا, ہم کو تو اب پتہ چلا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا, حلال اور حرام کو جاننے والا عالم جب انتقال کر جاتا ہے تو رات بھر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے 1000 عابدوں سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اگر 1000 لوگ عبادت کریں لیکن ایک عالم دین جب چلا جاتا ہے تو ان 1000 عابدوں سے زیادہ, جانے سے زیادہ نقصان ایک عالم کے جانے سے ہو جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری امت کو نہ سنبھالا ہوتا تو نہ جانے آج ہم کہاں ہوتے. آج بار بار مرکز کا نام لیا جاتا ہے, آج بار بار جماعت کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ جماعت کی طرف سے ہمیں مال ملتا ہے, ہمیں عزت ملتی ہے, نہیں. اگر نام لیا جاتا ہے تو اس لیے لیا جاتا ہے جماعت کے پلیٹ فارم سے, مرکز کے پلیٹ فارم سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بچا ہے. میرے مرشد نے نعرہ دیا تھا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مرکز اعلی حضرت فرمایا تھا سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. آج فتنوں کے اس دور میں اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو کس سے جڑ کے رہیں گے؟ جماعت رضائے مصطفیٰ سے. کون کون جماعت کا ساتھ دے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ, اگر اتنے جیالے تیار ہو جائیں جماعت کے کام کے لیے, میں کہتا ہوں انقلاب آ جائے گا. آج یہاں جنگل میں منگل ہوا ہے نا, اگر یہ سارے جیالے اگر نکل کر کے آبادیوں میں چلے جائے تو بد مذہبوں کی صفیں الٹ جائیں گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہو گئے, سنی کم ہو گئے. میں کہتا ہوں الحمدللہ, کل بھی سنی زیادہ تھے, آج بھی سنی زیادہ ہے. ابھی شب برات آ رہی ہے نا, شب برات کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ قبیلہ بنی بکر کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے. اور مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ گمراہ کی نہیں ہوتی ہے, سنی کی ہوا کرتی ہے. اور اتنی تعداد کے اندر, بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد کے اندر نہ تو قادیانی ہے, نہ غیر مقلد ہے, نہ وہابی ہے, نہ نام کے جھوٹے مولائی ہے, نہ رافضی ہے, نہ مرید ہے, نہ کوئی اور ہے. اگر اتنی تعداد میں اگر کوئی ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے. تو شب برات میں اگر مغفرت بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی مغفرت ہوتی ہے. لہذا جماعت کے ساتھ میں, مضبوطی کے ساتھ میں آپ ڈٹ کر کے رہیں. جماعت رضائے مصطفیٰ پر کس کا فیضان ہے؟ اعلی حضرت کا فیضان ہے, حجت الاسلام کا فیضان ہے, مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے, صدر الشریعہ کا فیضان ہے, آپ شیر سنت کا فیضان ہے, حضور مودی اعظم پاکستان کا فیضان ہے, اور دیگر اکابرین کا فیضان ہے. جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ میں رہے گا یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ میں مضبوطی سے جڑ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اخیر کے اندر ایک اعلان سماعت فرما لیں آپ حضرات.
ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، بے شک۔ اور ہمارے مرکز سے جو افراد ہمیں سپلائی کیے جاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر دین و سنیت کی فضا قائم کرتے ہیں، اور مرکزی جو ہمارا ادارہ ہے وہ جامعۃ الرضا ہے، اور جامعۃ الرضا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہر مرکزی شخصیت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جامعۃ الرضا کے اندر جیسے جیسے لوگوں علماء کرام اور طلباء کرام کے رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور طلباء اہل سنت کا رجحان بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے وہاں پہ جگہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کام کو انجام دینے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے طلباء وہاں پر علم دین حاصل کر سکے، وہاں پر قادری ہاسٹل کا قیام ایک ضروری امر ہو گیا ہے۔ لہذا آج کی اس محفل کے اندر میں آپ کو یہ پیغام دوں گا، جامعۃ الرضا کے اس ہاسٹل قادری ہاسٹل کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ امداد کریں۔ آپ کی امداد کی وجہ سے اگر وہ ہاسٹل قائم ہوا، وہاں پہ طلبہ آ کر کے پڑھیں گے تو سمجھ جائیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے ابو منصور خیاط کو جب مرنے کے بعد میں دیکھا گیا، خواب میں پوچھا گیا اللہ نے آپ کی مغفرت کیسی فرمائی، تو انہوں نے جواب میں دیا اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا میرا کوئی عمل قبول نہ ہوا، لیکن رب نے فرمایا اے ابو منصور میں نے تیری مغفرت کر دی اس لیے کہ تو بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کروایا کرتا تھا۔ اگر کوئی بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر آپ کے تعاون کی وجہ سے اگر بچے عالم بن جائے تو بتاؤ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سامان ہوا کہ نہیں ہوا۔ حکیم ترمذی کہتے ہیں میں نے جب ایک بادشاہ کو مرنے کے بعد میں خواب میں دیکھا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تو کیسے جنت میں آ گیا، تو وہ کہنے لگا میرے اعمال تو اچھے نہیں تھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی ہے تو مجھ سے رب نے فرمایا رات کا وقت تھا، ایک بچہ مدرسے کا راستے میں پڑھ رہا تھا اس کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا، جب چراغ کا تیل ختم ہو گیا بچے کا چہرہ مرجھا گیا، تیری سواری نکلی، بچہ تیری سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور سبق یاد کر لیا، تیری روشنی میں بچے نے سبق یاد کیا، بچہ خوش ہو گیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا اور میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر امیر اختمی جیسا ظالم بادشاہ مرنے کے بعد میں ایک طالب علم کو ایک سبق یاد کرانے کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے، تو اگر آپ کے تعاون کی وجہ سے بچہ عالم دین بن جاتا ہے تو بتاؤ جنت میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس ادارے کا تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مرکزی ادارے کے تمام کاموں کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچائے اور اسے ترقیوں سے ہمکنار فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔